بالعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا بدعت کی تباہ کاریاں، بدعت کے نقصانات اور بدعت کی خطرناکیاں۔ اس موضوع پر انتہائی جامع خطبہ ہمارے خطیب محترم نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی چیزیں بدعت کرنا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں پر حجت، اپنی وحی کا امین، تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سب لوگوں کے لیے نمونہ اور قدوہ بنایا۔ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گمراہی سے لوگوں کو ہدایت دی، اندھے پن سے بصیرت بخشی اور کجی اور گمراہی کے راستے سے سیدھے راستے کو دکھایا، کفر کی ٹیڑھی ملت کو سیدھا کیا، اور آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غلاف شدہ دلوں کو کھول دیا۔ آپ ہمارے پاس دین حنیف، سیدھا راستہ، کامل نعمت اور عظیم اسلام لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بالکل روشن اور واضح راستے پر چھوڑا ہے، جس سے صرف وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں اپنے پر فڑفڑانے والا کوئی پرندہ بھی ایسا نہ تھا جس کا علم آپ نے ہمیں نہ سکھایا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے مگر وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ وہ واضح فرقان ہے، جس کی پیروی سے ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، اور یہ واضح ترازو ہے جس کے ذریعے اخلاق، اقوال اور بندوں کے اعمال کو تولا جاتا ہے۔ اس دین کے کامل و مکمل ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تبلیغ اور لوگوں تک اس کو پہنچانے میں جد و جہد کے باوجود بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں نئی چیزیں گڑھ لیں، بدعات پیدا کر لیں اور اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ اور بہت ساری چیزیں پیدا کر دیں، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے سے باز نہ آئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت ترین ڈرایا اور شدید ترین طور پر اس سے لوگوں کو منع فرمایا۔ آپ جب بھی خطبہ دیتے تو کہتے تھے، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں، بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نئی چیزیں بری چیزیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین میں بدعت کرنے والے پر وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اور جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرے، بدعت کرے جسے اللہ نے ذریعہ قربت نہیں بنایا، تو اس کا عمل باطل ہے اور اس کے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور بدعت کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا مطلب ہے دین سے، کہ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا۔ جو دنیاوی ایجادات ہیں ان کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت نام ہی ہے دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا، جس کی دلیل نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ حدیث اسلام کے عظیم قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم یعنی مختصر الفاظ مگر جامع باتوں میں سے ایک ہے، اور یہ تمام بدعات کے باطل ہونے پر صریح دلیل ہے۔ اے مسلمانوں، دین میں بدعات کے عظیم نقصانات اور اس کے سنگین خطرات ہیں اور اس کے برے اثرات ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے، مومنوں سے اناد اور گمراہی ہے، اور اس طریقے سے ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ امت کے انتشار، باہمی بغض و کینہ اور دوری کا سبب ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتحاد و اتفاق کا حکم دیا اور تفرقے سے منع فرمایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بدعت سے انسان تفرقے میں پڑتا ہے، امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس لیے بدعت سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بدعت سنتوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پر کوئی ایسا سال نہیں آتا مگر وہ اس میں کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کر لیتے ہیں اور ایک سنت کو مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ بدعت زندہ ہو جاتی ہیں اور سنتیں مر جاتی ہیں۔
اور بدعت قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہونے کا باعث اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت والے لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، بدعت اور خرافات کرنے والے ہوں گے۔ بدعت اپنے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور خواہش نفس اور گمراہی میں اضافہ کرتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی بدعتی نظریے پر ہوتا ہے اور اسے چھوڑتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بری چیز کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدعت کی طرف دعوت دینا گناہوں اور برائیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور اس سے ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جو اس پر عمل کرے گا اس بدعت پر، اس کا بھی گناہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، جب بدعت کے خطرات اور نقصانات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈراتے تھے، صحابہ کرام ڈراتے تھے، اور وہ لوگوں کو دین میں نئی چیزوں کو کرنے سے روکتے تھے اور انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ بات گمراہی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پیروی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور نئی باتیں نہ گڑھو، تم کفایت کر گئے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین کافی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اسے کتنا ہی اچھا اور بہتر نہ سمجھتے ہوں۔ اللہ رب العالمین اس پر انہوں نے اپنی پہلے خطبے کا اختتام فرمایا، اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، یقین اللہ تعالیٰ کا تقوی آخرت کے دن کے لیے بہترین توشہ ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، اور توشہ اختیار کرو اور بہترین توشہ تقوی ہے، اور عقل والو مجھے سے ڈرو۔ مسلمانوں، جب بدعات انتہائی خطرناک ہیں اور مسلمانوں پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر ائمہ اور ہمارے علماء نے، اسلام کے علماء نے جن میں ان کی اطلاع کی جاتی ہے، ان ائمہ کرام نے بدعات سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سلف کے اثر اور ان کے طریقے کو لازم پکڑو اور ہر نئی بات سے بچو کیونکہ بدعت ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی ایسی بدعت ایجاد کی جسے وہ اچھا سمجھتا ہے تو اس نے گمان کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملحدین پر اور بدعتیوں پر بہت سخت رد کرتے تھے، اور امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے یہاں سنت کے اصول یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا، ان کی اقتداء کرنا، بدعات کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ علماء سلف سنت کی نصرت کرنے اور بدعات سے ڈرانے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے افضل ترین اعمال میں شمار کرتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت کا دفاع کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ کافروں سے تلوار کے ساتھ جہاد کرو اور جو منافقین ہیں ان سے زبان کے ساتھ جہاد کرو، اور شریعت مطہرہ کے مخالف بدعات سے شدید نفرت کرنے کی وجہ سے وہ بدعتیوں سے ڈراتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے تاکہ دین محفوظ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم ہو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور کسی بدعتی کے درمیان لوہے کا قلعہ ہو۔ اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو اہل بدعت ان کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ ان کی مجلس میں بیٹھنا ایمان کا نور لے جاتا ہے، چہروں کی رونق چھین لیتا ہے اور مومنوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو سنت نبوی کو مضبوطی سے تھام لو اور جو صحابہ ہیں ان کے راستے کی پیروی کے حریص بنو۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پر عمل کرو جہاں وہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو سنت پر قائم رکھو اور وہی رک جاؤ جہاں صحابہ رکے، وہی کہو جو انہوں نے کہا اور ان باتوں سے رک جاؤ جن سے صحابہ رک گئے، اور اپنے سلف صالحین کے راستے پر چلو کیونکہ تمہارے لیے وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا۔ اے مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے کتنی ساری وضاحت اور صراحت کے باوجود کتاب و سنت میں اور علماء سلف کے اقوال اتنی کثرت کے ہونے کے باوجود بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے آج بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت جو آج بہت سارے ملکوں کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے جشن کے ساتھ، بڑے دھوم دھام کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور لوگ اسے اللہ رب العالمین سے قربت کا اور نبی سے محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نبی سے عداوت اور بغض ہے اور اللہ رب العالمین سے دوری کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا، جسے بدعت المولد یا بدعت میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ دین کے اندر سراسر بدعت ہے، یہ حرام ہے، نہ ہمارے نبی نے بنایا، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ تابعین نے، نہ چاروں اماموں نے، نہ اور دیگر ائمہ کرام نے، کسی نے اس کو نہیں منایا۔ لہذا جب یہ گمراہی ہے اس گمراہی سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی بات کہہ دینی کافی ہے کہ اس بدعت کے تعلق سے جو شروع کے ہمارے ائمہ ہیں ان کے اقوال میں اس کے تعلق سے کوئی چیز نہیں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں بدعت تھی ہی نہیں، اور اس بدعت کے
بدعت ہونے میں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ 3 صدیاں جن کی ہمارے نبی نے تعریف کی ہے اور جنہیں بہترین صدی اور زمانہ قرار دیا ہے، ان 3 صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ 4 صدی ہجری میں ہمارے نبی کی وفات کے 400 سال کے بعد یا 4 صدی ہجری کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا۔ لہذا جو 4 صدی ہجری کے اندر کوئی چیز ایجاد کی جائے اس کا دین سے کیا تعلق ہوگا؟ دین تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا، دین کی تکمیل فرما دی۔ لہذا دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی عمل ایجاد کیا جائے گا تو سراسر بدعت ہوگا، وہ گمراہی ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور آپ کی اتباع اور آپ کی سنت اور ہدایت کی پیروی میں ہے، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ کی مخالفت کرنے اور دین میں نئی چیزیں گڑھنے میں نہیں ہے جو آپ نے نہیں کی ہے۔ لہذا اے ایمان والو، اللہ کے سنت کی اتباع کرو، بدعت نہ گڑھو، نہ بدعت پر عمل کرو اور تمام بدعتوں سے بچو، کیونکہ بدعتیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، گمراہیاں ہیں جو جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں، اور یہ بدعتیں کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے آپ بھگا دیں گے اور اس طریقے سے اپنے حوض کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہر طرح کی بدعت سے بچیں، اور اسی میں سے یہ میلاد النبی کی بدعت ہے، اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ایک اعلان میں کر دینا چاہتا ہوں، اور اعلان یہ کہ آج جبیل دعویٰ سینٹر میں عصر کی نماز کے فوری بعد ایک پروگرام ہے جس میں تقریر ہوگی، اور جو ہمارے بچے سمر کلاس کے اندر آئے تھے ان کے درمیان انعامات کی تقسیم ہوگی، اور درس تقریر بھی بیان بھی ہوگا۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔